الحمد لله الذي خلق الخلائق بإرادته ودحى الأرض بمشيته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ البذاذ من الجفاء والجفاء فی النار رواہ الترمذی او کما قال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بہت ساری فطری خوبیوں سے اللہ نے انسان کو مالا مال کیا ہے۔ اس میں ایک انسان کی فطری جو خوبی ہے وہ حیا ہے، شرم ہے، کہ حیا کی صفت کی بنیاد پر انسان معاشرے کے اندر پرکشش بن جاتا ہے۔ جو انسان باحیا ہوتا ہے تو معاشرے میں لوگ اس کو بڑی محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ انسان باحیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ الایمان بضع و70 شعبہ، کہ ایمان کی 70 سے زیادہ ایمان کی شاخیں ہیں۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ، کہ سب سے افضل ایمان کی جو شاخ ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور ایمان کی جو ادنا شاخ ہے وہ ادناها اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ، کہ تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا یہ ایمان کا سب سے بڑا ادنا شعبہ ہے۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے حیا کو الگ سے ذکر کیا، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا سب سے بڑا عظیم شعبہ ہے۔ حیا ایمان کا جز ہے، الحیاء من الایمان، کہ حیا تو ایمان کا جز ہے، اور باحیا انسان جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور فرمایا والبذاء من الجفا، کہ بے حیائی ظلم ہے، بے حیائی ظلم ہے، والجفاء فی النار، اور ظلم جہنم میں جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انسان کو اپنے بھائی کو نصیحت فرمائی کہ زیادہ شرم نہ کیا کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اس کی بات کو سننے کے بعد فرمایا آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ الحیاء من الایمان، حیا تو ایمان کا بہت بڑا عظیم شعبہ ہے، اور حیا کی برکت سے انسان معاشرے کے اندر بھی اور مارکیٹ کے اندر بھی سوسائٹی کے اندر بھی لوگ اس کو بڑی محبت کے نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ فطری صفت ہے انسان کی حیا۔ اور فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ کل انسان یولد علی الفطرہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ بچے میں فطری طور پر حیا یہ اس کی رگ رگ میں ہوتی ہے، لیکن گھر کا ماحول اس کو بگاڑ دیتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ رات کو جلدی سونے کا عادی ہوتا ہے، صبح میں جلدی اٹھنے کا عادی ہوتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے، کیونکہ اللہ نے بچے کو فطرت پر پیدا کیا۔ اب گھر کا ماحول رات کو ایسا ہوتا ہے کہ رات کو دیر تک جاگنے کا ہوتا ہے اور صبح میں دیر سے اٹھنے کا ہوتا ہے، تو پھر بچہ بھی دیر تک جاگنے کا عادی بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں ہمارے بچے رمضان میں اور رمضان کے علاوہ کے اندر بھی 1-1 بجے تک بچے جاگتے ہیں کہ کیا ہوا
کہ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، کہ اس کے ماں باپ بچے کو یہودی بناتے ہیں، بچے کو نصارہ بناتے ہیں اور بچے کو مجوسی بناتے ہیں. یعنی بچہ گھریلو ماحول کا اثر لیتا ہے کہ گھر کی جو زندگی ہے ویسا بچہ گھر کی زندگی کا اثر لیتا ہے. اور حیا تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. جس طرح عورت میں حیا کا ہونا ضروری ہے، اس سے زیادہ جس طرح مرد کے اندر حیا کا ہونا ضروری ہے، اس طریقے پر اس سے بھی زیادہ عورت کے اندر حیا کا ہونا ضروری ہے. حیا تو عورت کا زیور ہے. جس طرح سونے و چاندی کے زیورات ہوتے ہیں، اس سے بڑا اسلام کا خوبصورت ترین زیور عورت کے لیے حیا ہے. مردوں کے اندر بھی حیا ہونی چاہیے، رفتار میں، گفتار میں، بول چال میں، اٹھک بیٹھک میں مرد کا انداز ایسا ہو کہ اس کی پورے جسم سے، پوری باڈی سے حیا و شرم ٹپک رہی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں لکھا ہے، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی حیا کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ ہوتی تھی. اس زمانے کی کنواری لڑکیاں، خیر القرون کے زمانے میں بچیاں اتنی عزت کی محافظ ہوتی تھی کہ پڑوس والے کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میرے گھر کے پڑوس میں کوئی کنواری بچی رہتی ہے. اتنا پردے کا اہتمام ہوتا تھا اور اتنی بچیاں باحیا ہوتی تھی، پورا معاشرہ باحیا ہوتا تھا. یہاں تک کہ جب بچی کا نکاح ہوتا تھا تب جا کر پڑوس والوں کو معلوم پڑتا تھا کہ میرے پڑوس کے اندر بھی کوئی کنواری بچی بالغ رہتی ہے. اتنا اسلامی معاشرہ، زندگیاں پاکیزہ تھی. اس سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم باحیا تھے. خیر القرون کے زمانے کی بچیوں سے بھی زیادہ میرے نبی کے اندر شرم زیادہ تھی. آپ کبھی آنکھ اٹھا کر بات نہیں کرتے تھے. آپ کی رفتار میں، آپ کی گفتار میں، آپ کی چال چلن میں حیا ٹپکتی تھی. اللہ نے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکی کا تذکرہ کیا ہے، شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو باحیا معاشرہ کتنی پسند ہے. جب موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے تھے مصر سے مدین کی طرف، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو شعیب علیہ السلام کی دونوں لڑکیوں کو جو پانی ان کے لیے کنویں سے نکالا تھا، لڑکیوں نے جانے کے بعد اپنے ابا کے سامنے اس نوجوان نبی کی کارگزاری سنائی. ان کو تو پتہ نہیں موسیٰ ہے، تو ان کے ابا نے کہا بیٹا آپ اس نوجوان کو اپنے گھر پر بلا کر لے آؤ. تو جب بچی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے کنویں پر آئی تو اللہ نے اس کی چال کو قرآن بیان کیا ہے، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. جب وہ بچی جب چل رہی تھی تو گویا کہ پورا کا پورا شرم اس بچی کے اندر پیوست ہو چکا تھا. شرم کی سواری پر بچی چل رہی تھی. اس کا لباس، اس کا چال چلن، اس کا ڈھال اتنا شرمیلا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بچی کی حیا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کر لیا اور اس کی چال کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کر دیا. جب بچی کی رفتار و گفتار اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے تو بچی کا کردار اور بچے کا کردار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں کتنا محبوب ہوگا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی میرے گھر پر باری تھی سونے کی، اور میرے آقا بیٹھے تھے اپنے بستر پر اور آپ نے تہبند پہنا ہوا، تہبند لنگی پہنی ہوئی تھی اور آپ کی لنگی گھٹنے کے قریب تھی. تھوڑی ہی دیر کے بعد بعد برخت، تھوڑی ہی دیر کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت عائشہ کے والد محترم تھے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آنے کی اجازت مانگی. تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو اندر آنے کی اجازت دے دی، لیکن آپ نے اپنی حیت کو نہیں بدلا. جس طریقے پر آپ تشریف فرماتے اسی طریقے پر آپ بیٹھے رہے. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی کے سوسر حضرت حفصہ کے والد محترم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آنے کی اجازت مانگی. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دے دی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن آپ نے اپنی بیٹھک کے طریقے کو نہیں بدلا. اسی طریقے پر آپ بیٹھے رہے کہ آپ کا تہبند تھوڑا گھٹنے سے قریب تھا نیچے. تھوڑی دیر کے بعد آپ کے داماد عثمان ذی النورین کامل الحیا والایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. دروازہ کھٹکھٹایا کہ کون کہ عثمان. تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جلدی سے اٹھ گئے اور آپ نے اپنے کپڑے برابر کیے، اپنے تہبند کو برابر کیا اور ایک ادب کے ساتھ میرا نبی بیٹھ گئے. عثمان غنی اندر تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اس کے بعد جب تینوں صحابہ کرام مجلس کو مکمل کر کے چلے گئے تو عائشہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ میرے ابو تشریف لائے تھے تو آپ نے اپنی ہیئت کو نہیں بدلا، اب ویسے ہی بیٹھے رہے؟ حضرت حفصہ نے کہا یا رسول اللہ میرے ابو عمر فاروق آئے تھے تو آپ نے اپنی بیٹھک کو نہیں بدلا، آپ اسی طریقے پر بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان ذی النورین آئے تو آپ نے اپنی بیٹھک کو بدل دیا اور آپ نے اپنے کپڑوں کو برابر کیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا عائشہ میں تم کو کیا بتاؤں، عثمان غنی وہ صحابی ہیں کہ جن سے تو فرشتے بھی شرم کرتے ہیں، جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو میں عثمان غنی کی زندگی سے میں کیوں نہ شرماؤں۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ کبھی غسل خانے کے اندر بھی کبھی بغیر کپڑوں کے کبھی غسل نہیں فرمایا، اس سے میرے نبی کی زبان سے ان کے بارے میں جملہ تھا کامل الحیا والایمان، کامل حیا والے اور کامل ایمان والے عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی حیا اللہ کو بہت پسند ہے، اور میرے نبی کی زبان کا جملہ ہے حیا تو ایمان کا بہت بڑا عظیم شعبہ ہے۔ مرد کے لیے بھی حیا ہے، عورت کے لیے بھی حیا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی 4 سنتیں مشترک ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ 4 سنتیں تمام انبیاء علیہ السلام کے اندر مشترک موجود تھی۔ سب سے پہلی سنت النکاح، تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے نکاح والا بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہوگا، ان کی اولاد بھی ہوگی۔ نکاح تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترک سنت ہے۔ السواک کہ مسواک کرنا بھی تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر مجھے میری امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اپنی امت پر مسواک کو فرض کر لیتا۔ میرے نبی نے مسواک کی اہمیت بتائی، برش کی نہیں، مسواک کی۔ کہ تمام انبیاء علیہ السلام مشترک آپ کی سنت ہے۔ انبیاء علیہ السلام جب اٹھتے تھے مسواک کرتے تھے، جب سوتے تھے مسواک کرتے تھے۔ مسواک تمام انبیاء علیہ السلام کی محبوب سنت ہے۔ التعطر خوشبو لگانا، یہ خوشبو بھی تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت مشترک ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام پابندی کے ساتھ اپنے کپڑوں پر خوشبو لگایا کرتے تھے، بلکہ انبیاء علیہ السلام کے جسم سے جو پسینہ نکلتا تھا وہ بھی خوشبو سے معطر ہوتا تھا۔ نبی انبیاء کا پسینہ بھی خوشبو والا ہوتا تھا۔ ام سلیم فرماتی ہیں میں گرمی کے موسم میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینے کو جمع کرتی تھی حضرت عائشہ کے ذریعے، اور میں اس کا عطر بناتی تھی۔ جب شادی کا موقع ہوتا تھا تو میں شادی کے موقع پر دلہنوں کو عطر دیا کرتی تھی۔ یہ اللہ کے نبی کی بدن سے نکلنے والا پسینہ یہ خوشبو معطر تھا۔ اور چوتھی صفت تمام انبیاء میں مشترک تھی حیا، شرم۔ کہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی زندگی میں بڑے پاک دامن تھے اور ان کی زندگی میں کوٹ کوٹ کر حیا بھری ہوئی تھی۔ جو انسان باحیا ہوگا وہ انسان پاک دامن ہوگا، اس لیے کہ باحیا انسان کبھی نظروں کو اٹھاتا نہیں ہے، وہ نظروں کو جھکا جھکا کر چلتا ہے۔ اس کے دل میں ایمانی صفات اور ایمانی اوصاف موجود ہوتے ہیں، وہ اپنی نظروں کو اٹھاتا نہیں ہے، وہ انسان معاشرے میں بڑا باعزت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب آدمی شرم فوت ہو جاتی ہے تو آدمی سب کچھ کر لیتا ہے۔ اس نے یہ کی چوری کی، اس نے ڈاکہ ڈالا، اس نے یہ غلط کام کیا، کہ اس کی بنیادی وجہ کیا بنی کہ انسان بے حیا ہو گیا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جب انسان میں شرم فوت ہو جاتی ہے تو انسان پھر آزاد ہو جاتا ہے۔ شرم اسے آتی ہے جو شرم سے شرماتا ہے، ہم خود بے شرم ہے کہ شرم ہم سے شرماتی ہے۔ آج کا معاشرہ ایسا ہو چکا ہے کہ گھروں گھروں میں حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے محنت کر کے پورے ماحول کو اللہ کے نبی نے باحیا بنایا تھا۔ اللہ کے نبی کی لڑکیوں میں کتنی حیا تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی ہے، انتقال کے وقت فرمایا تھا کہ مجھے رات کو دفنایا جائے، ان تدفن لیلا۔ ساری کتابوں میں موجود ہے، ان کی وصیت مشہور ہے کہ مجھے رات کے وقت کو مجھے دفنایا جائے تاکہ میں نے دنیا میں کسی زندگی میں حیات میں نے کسی کا چہرہ نہیں دیکھا، اور اب مجھے کسی نے دیکھا ہے میں نہیں چاہتی کہ دنیا سے جانے کے بعد میرے جنازے کو لوگ دیکھیں کہ نبی کی بیٹی کا بدن لمبا تھا یا نبی کی بیٹی کا قد چھوٹا تھا، چوڑا تھا یا پتلا تھا، کہ میں زندگی میں اپنے بدن کو چھپایا ہے تو موت کے بعد بھی میرا بدن چھپا رہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حیا والا معاشرہ بنا کر سب سے پہلے اپنے گھر پر پابندی کی ہے۔
سے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. اللہ کے نبی کی عورتوں کو قرآن میں اللہ نے کہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ نبی کی عورتوں تمہاری جیسی عورتیں دنیا میں کہیں ہو ہی نہیں سکتی. نبی کی عورتوں کو کہا تمہارا مقام اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنا اونچا ہے، تمہاری جیسی عورتیں دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی. لیکن جب تمہارے گھر پر کوئی انسان تمہارے گھر پر آوے نا تو اس کو بات کا جواب مت دو. اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطبع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اگر تمہارے گھر پر کوئی انسان اجنبی آوے اور تم کو پوچھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم گھر میں موجود ہے تو تم بالکل بات کا جواب ہی نہ دو بلکہ خاموشی کے ساتھ گھر میں رہو. اور اگر بات کے جواب دینے کا موقع آوے تو بالکل نرم انداز میں بات مت کرو کہ آئیے بیٹھیے ابھی میں فون کرتی ہوں، ابھی میں یہ کرتی ہوں، ابھی بلاتی ہوں. کہ تم یہاں کے زمانے کی فون کی بات کرتا ہو. ان کے ساتھ سختی سے ایسے کلمات کہیں، بات کرنے کا لہجہ تمہارا نرم نہ ہو سکتا ہے اجنبی غیر محرم کے دل میں تمہارے بارے میں بیماری پیدا ہو جائے. جب اللہ تعالیٰ نبی کی عورتوں کے بارے میں کہہ رہا ہے ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اپنی آواز کو پست مت کرو. اگر تمہاری آواز میں اگر پستی ہوگی، تمہارا لہجہ نرم ہوگا تو سامنے والے کے دل میں تمہاری آواز کو سننے کے بعد اس کی بھی بیماری پیدا ہو سکتی ہے. پھر قرآن میں اللہ نے کہا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. اپنا اکثر وقت گھروں میں گزارا کرو. عورت تو گھر میں رہنے کی چیز ہے. اللہ نے عورت کا ترجمہ ہی کیا ہے سطر، کہ لڑکیوں کو باہر مت پھراؤ اور عورتوں کو باہر بغیر زینت کے مت چلاؤ. اور ضرورت پڑی اگر باہر جانے کی ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر مت نکلو. پھر ضرورت پڑی عورت کو باہر نکلنے کی کوئی کام ہے، جب نکلنے کی ضرورت پڑے تو قرآن نے اس کی رہبری کی، شریعت نے اذا خرجنا تفیلات، جب ضرورت کے موقع پر گھر سے نکلنے کی ضرورت پڑے تو سادگی کے انداز میں گھروں سے باہر نکلے پردے کے ساتھ. اسلام باحیا معاشرے کو پسند کرتا ہے. اس لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے عورت کی خوبی کا تذکرہ بتایا. صحابہ سے پوچھا بتاؤ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ ای الناس خیرا، عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ تو صحابہ نے الگ الگ جواب دیے. یا رسول اللہ، وہ عورت جو زیادہ نماز پڑھنے والی ہو، وہ عورت جو زیادہ صدقہ کرنے والی ہو. اس طریقے پر صحابہ جواب دیتے لگے. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہنچ گئے اور اللہ کے نبی کی بیٹی اور اپنی بیگم حضرت فاطمہ الزہرا کو جا کر پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں بات چل رہی ہے کہ عورت کی سب سے بڑی نیکی کیا ہے اور عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے. حضرت فاطمہ نے اس طریقے پر جواب دیا، اے میرے نبی کی تربیت تھی. اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کی تربیت کر کے امت کے مردوں کو کہا ہے اپنی اولاد کی اس طریقے پر تربیت کرو. حضرت فاطمہ نے کہا میرے ابا کو جا کر بتا دو کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ عورت کی زندگی اس طریقے پر گزاری ہو بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کہ اس کی نظر کبھی غیر محرم پر نہ پڑی ہو اور گھر کی کوٹھڑی میں اس طریقے پر زندگی گزاری ہو کہ غیر محرم کی نظر بھی اس پر نہ پڑی ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب سننے کے بعد تمام صحابہ کی موجودگی میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بات فرمائی. تو میرے نبی نے اپنی بیٹی کا جواب سننے کے بعد میرے نبی اتنے خوش ہوئے کہ آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا اور آپ نے کہا فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. اپنی اولاد کی دینی تربیت ایسی ہو کہ ہمارا گھر کا معاشرہ باحیا بنے، ہمارے بچے باحیا ہو، ہماری بچیاں باحیا ہو. ان کے سر کے دوپٹے صلی اللہ نے قرآن کریم میں نبی کو حکم فرمایا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی جی آپ اپنی عورتوں کو فرما دو اور اپنی بچیوں کو فرما دو اور مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دے دو کہ جب بھی وہ اپنے سر پر چادر ڈالیں اور جب پردے کی ضرورت پڑے تو اپنے چادر کا پلہ اپنے چہرے پر ڈال دیا کرے. مدینہ منورہ کی مشہور عورت نوجوان بچی ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ کا جوان بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پردے کی حالت میں آئی، حالانکہ جوان بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا ہے.
ایک آنکھ سے صرف دکھ رہا تھا، پوری پردے کے اندر ملبوس ام خلاد۔ تو کسی صحابی نے کہا ام خلاد تمہارا جوان بیٹا فوت ہو چکا ہے اور تم اتنی پردے کے اندر ملبوس ہو، ایک آنکھ کے سوا تمہیں کچھ نہیں دیکھتا، بلکہ دوسری آنکھ جو ان کی چھپی ہوئی تھی پردے کے اندر، اور تم ایسی حالت میں تمہارا جوان بیٹا فوت ہو چکا ہے۔ تو عجیب ام خلاد نے جواب دیا کہ میرا بیٹا فوت ہوا، میری حیا تو فوت نہیں ہوئی۔ کہ بچے کے جنازے کے وقت میں جوان بیٹا جب دنیا سے فوت ہو چکا ہو، اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا ہو، تو ہمارے یہاں اتنا باحیا معاشرہ تھا کہ اس وقت پردے کی حالت میں تھی۔ آج ہمارے گھر پر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے یا ہمارے اب شادی کا موسم ہوتا ہے، اچھے اچھے دینداروں کے گھروں کے اندر بھی پردے کے جنازے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو باحیا معاشرہ پسند ہے کہ معاشرے کو پاکیزہ بنایا جائے۔ جب قرآن کریم میں عورت کی صفت بتائی کہ نیک عورت کی صفت کیا ہے کہ والمحصنات الغافلات المؤمنات، یہ نیک عورت کی صفت اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ محصنات عورت پاک دامن ہو، پاک دامن بچی، اپنی جوانی کو بھی میرے بھائی پاک دامن بناؤ اور اپنی بچیوں کو بھی پاک دامن بناؤ۔ اور میرے نبی نے فرمایا عفوا تعف نساؤکم، اگر تم پاک دامن رہو گے تمہاری عورتیں پاک دامن رہے گی۔ تم پاک دامن رہو گے تمہاری عورتیں پاک دامن رہے گی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان صحابی آئے کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی عورت پر تھوڑا سا ڈاؤٹ لگ رہا ہے، مجھے اپنی عورت پر تھوڑا سا شبہ اس کے کردار کے بارے میں لگ رہا ہے، یا رسول اللہ یہ چیز میرے دل کو بہت تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اگر تم اوروں کی بچیوں کے بارے میں پاک دامن اختیار کرو گے، دنیا کے لوگ بھی تمہاری عورتوں کے بارے میں پاکیزگی اختیار کریں گے۔ ہاں الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ گندے مرد گندی لڑکیوں کے لیے ہیں اور گندی لڑکیاں گندے مردوں کے لیے ہیں۔ اور امام شافعی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ اگر تم بے حیا بن چکے، اگر تم نے کسی لڑکی کے ساتھ غلط کام کر لیا، یاد رکھنا اس کا قرضہ تمہارے گھر سے پورا ہوگا، اس کا قرضہ تمہارے گھر سے پورا ہوگا۔ اگر تم اوروں کی لڑکیوں کو تم دیکھتے ہو، یاد رکھنا یہ تو قانون ہے، قرآن کا اسلوب ہے، تمہارے گھر کی عورتوں پر بھی لوگوں کی نظریں پڑتی ہوگی۔ عفوا تعف نساؤکم، تم پاک دامن رہو تمہاری عورتیں پاک دامن رہے گی۔ ایسے فتنہ کے زمانے میں انسان کو اپنی عزت کی، اپنی کردار کی اور اپنے معاشرے کو پاکیزہ بنانے کی بہت ضرورت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کتنے پاک دامن ہوتے تھے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے تھے۔ جب زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، یہ اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، 98 میری عمر ہو چکی ہے، لیکن اللہ جب تم مریم کو بغیر موسم کے پھل کھلا سکتا ہے تو میرا اللہ تو مجھے بڑھاپے کے اندر اولاد دے سکتا ہے، تو قادر ہے، یا اللہ تو مجھے نیک اولاد دے دے۔ اللہ نے دعا کو قبول فرمائی، اور جو اللہ نے جو لڑکا دیا یحییٰ علیہ السلام، فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب، زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے محراب میں اور اللہ کی طرف سے لڑکے کی بشارت آ گئی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، اور لڑکے کی صفات بتائے وہ آپ کو ایسا لڑکا ملے گا، کیونکہ نیک اولاد مانگی تھی نا، اللہ مجھے نیک اولاد دے دے، تو اللہ نے ایسا بچہ دیا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ، وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا، وسیدہ وہ سردار ہوگا، وحصورا وہ گناہوں سے بالکل پاک ہوگا، گناہوں کی طاقت کے باوجود بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بالکل روکے گا۔ یہ صفت ہے یحییٰ علیہ السلام کے حصورا ونبی من الصالحین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ اور نبی بنے گا۔ انبیاء علیہ السلام بڑے پاک دامن ہوتے ہیں۔ ایسے ماحول میں اپنے آپ کو نظروں کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے کہ ہمارا معاشرہ بالکل باحیا بنے۔ تو قرآن نے صفت بتائی پاک دامن عورت کی صفت، عورت کی 3 خوبیاں بتائی، ایک تو پاک دامن ہو، والمحصنات الغافلات عورت غافل ہو۔ غفلت کا ترجمہ علماء تفسیر نے لکھا ہے عورت دنیا کے بارے میں بے خبر ہو، یہ عورت کے لیے عزت کی چیز ہے۔ مرد دنیا سے بے خبر ہو، یہ مرد کے لیے ذلت کی چیز ہے،
اور عورت کے لیے عزت کی چیز کہ عورت دنیا کے معاملات میں بالکل بے خبر ہو. عورت کو صرف خبر ہو تو گھر کی خبر ہو کہ مجھے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنا ہے, اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہے, اور اپنی نسل کو کیسے تیار کرنا ہے تاکہ میری بیٹیاں پردے کی پابند بنے, اور میری بیٹیاں پاک دامن بنے, اور میرے جوان لڑکے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے والے بنے. عورت اس کے بارے میں باخبر ہو, دنیا کی معاملات سے عورت بے خبر ہو, یہ عورت کی نیک صفت ہے. والمحصنات الغافلات المؤمنات, اور ایمان والی ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عورتوں کی خوبی کا تذکرہ کیا ہے. ہماری ذمہ داری ہے اپنی بچوں کی تربیت کریں, ہماری بچوں کی تربیت کرے. آج تو ماں باپ جن کو پڑھانا ہے ان کو تو نہیں پڑھاتے, اور جن کو نہیں پڑھانا ہوتا ان کو اسکولوں کی کالجوں میں بچوں کو بھیج دیتے ہیں. ارے میرے بھائیوں, جب ایک بچی 9 سال کی ہو اور ایک بچی 11 سال کی مراہقہ ہو جائے, کہ بچی قریب البلوغ ہو جائے, تو کسی نے کسی عالم سے پوچھا کیا بچی کا پڑھانا مدرسے میں جائز ہے؟ تو جواب یہ ملا کہ پڑھانے والا حسن بصری ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو, اور جہاں پڑھایا جاتا وہ کعبۃ اللہ ہو, تب بھی اس عورت کی بچی کو پڑھانا حرام ہے. بیت اللہ جہاں انسان کا گناہ کرنے کا داعیہ پیدا نہیں ہوتا, اور پڑھانے والے حسن بصری ہیں اور پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہیں, کہ دونوں کے دونوں اللہ کے ولی ہیں, لیکن شیطان وہاں بھی حملہ کر دے گا. چاروں طرف مخلوط تعلیم کا ماحول ہے. ہماری بچیاں 13 سال کی ہو گئی, 12 سال کی ہو گئی, اور 14 سال کی ہو گئی, اور ہماری بچیاں گھروں سے رکشاؤں میں نکل جاتی ہیں, آٹو میں نکل جاتی ہیں, اور مخلوط تعلیم چاروں طرف ویڈیو ان کو گور کر دیکھ رہے ہیں. اس لیے میرے نبی نے فرمایا علامت قیامت کی نشانی بتلائی کہ قیامت کے پہلے آپ کو ایسی لڑکیاں ملے گی, رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات, کہ بہت سی کپڑا پہننے والی برہنہ ہوگی, کہ کپڑا پہننے والی ہوگی لیکن ایسا لگے جیسے انہوں نے کپڑا پہنا ہی نہیں ہے. امام زمخشری نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اتنا چست لباس پہنے گی کہ جو بازاروں میں چلے گی تو ان کا پورا بدن کا نصیب و فراز دکھے گا. غیر محرم بیڑی اس کی طرف گر کر دیکھیں گے. اور آج تو ہماری بچے ایسے برقعے سلاتی ہیں کہ برقعوں کو دیکھ کر کپڑوں سے زیادہ برقع اتنا بے حیا بن چکا ہے کہ للچائی و نگاہوں سے لوگ برقعے کی طرف دیکھ رہے ہیں. اتنے کپڑے تن پہنے گی کہ ان کا پورا بدن باہر دکھے گا, بدن کا نصیب و فراز باہر دکھے گا. اور ایک ترجمہ یہ کیا ہے اتنے پتلے کپڑے پہنے گی, اتنے باریک کپڑے پہنے گی کہ ان کا پورا بدن باہر دکھے گا. مائلات ممیلات, اور ایسے کپڑے پہن کر ورزشوں میں چلے گی, اور ایسے کپڑے پہن کر بازاروں میں چلے گی, اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے گی اور خود لوگوں کی طرف مائل ہوگی. میرے نبی نے فرمایا اگر تم یہ زمانہ دیکھو تو دنیا کا سب سے بدترین زمانہ ہوگا. ایسی بچیوں پر آسمان کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور زمین کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے. بھائیو, بچی کے لیے زیور تو حیا ہے, حیا تو زیور ہے بچی کا. ہم دنیا کی عورتوں کی طرح ہماری بچیوں کو نہ بناوے, ہم مغرب کا ماڈل اپنی بچیوں کو نہ بناوے, ہم اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو نمونہ بناوے. ہماری بچیاں حضرت عائشہ کو نمونہ بنا کر چلے, ہماری بیٹیاں حضرت فاطمہ کو نمونہ بنا کر چلے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. راتوں کو دیر تک تم 3 بجے تک جاگتے ہو, تمہارے بچے گھروں میں کب آتے ہیں, تمہاری بچیاں گھروں میں کب آتی ہیں, ماں باپ کو کوئی پتہ نہیں. میرے بچے کے دوست کون ہیں, میری بچی کی سہیلیاں کون ہیں. آج کے اتنے برکردار معاشرے میں چاروں طرف ہم سوشل میڈیا پر اور لوگوں سے بار بار سنتے رہتے ہیں کہ مسلمان کی بچیاں کہاں جا رہی ہیں, مسلمان کی بچیاں کہاں جا رہی ہیں. کن بھیڑیوں کے ہاتھ میں ہماری بچیاں حوالے ہو رہی ہے. لیکن نہ مجھے افسوس ہے اور نہ آپ کو افسوس ہے, میری بچی تو نہیں بھاگی نا. یاد رکھنا اگر تم یہ تماشا دیکھتے رہے تو یہ وبال میرے اور آپ کے گھر کے اندر بھی آ سکتا ہے, چونکہ آگ لگ چکی ہے. اپنی بچیوں کو پاک دامن بناؤ, اس کے لیے گھر کا ماحول اچھا بناؤ, گھروں میں تعلیم کی فضائیں قائم کرو, گھروں میں سنتوں کے مذاکرے کرو. جب ماں باپ دیندار ہوتے ہیں نا تو ماں باپ کی دینداری کا اثر اولاد پر پڑتا ہے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی, تو میرے نبی نے کہا مجھے قیامت کا کوئی پتہ نہیں, مجھے قیامت کا پتہ نہیں.
تو ان صحابی نے پھر سوال کیا اللہ کے نبی قیامت کی کوئی نشانی بتلا دیجئے. تو میرے نبی نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، جب گھر کی بچیاں ماں کو نوکرانی سمجھے اور جب گھر کی بچیاں کالج میں پڑھنے کے لیے اور اپنے خواہشات کے چونچلوں کو پورا کرنے کے لیے ماں کو نوکرانی سمجھ کر ماں سے لڑے اور باپ سے لڑے، یہ قیامت کا انتظار کرو، یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے. بچپن سے ہی بچوں کی تربیت کرنا، گھر کا ماحول بچوں کو بگاڑتا ہے. نمونہ یورپ کے ماحول کو مت بناؤ. اتنا بڑا سورج بھی مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے اور دنیا کے انسانوں کو اعلان کر کے کہتا ہے یہ دنیا والوں، اگر تم نے اپنا کلچر یورپ کی طرح بنایا اور جوان لڑکے یورپ کے لڑکوں کی طرح، ہمارے جوان لڑکے بن کے یورپ کی تہذیب کی طرح اور ہماری بچیاں بے پردہ کپڑوں کے بغیر یورپ کی لڑکیوں کی طرح ہو گئی تو تمہارا ڈوبنا بھی مقدر ہے. ایسا سر نیچا ہوگا کہ سوسائٹی میں سر اونچا کرنے کا موقع نہیں ملے گا. وہ ایسی ذلت گھروں میں آئے گی کہ تم سوسائٹی میں آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتے. اللہ ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے. اسے بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی نے حیا کو بہت بڑا صفت قرار دیا ہے. اپنے گھروں میں حیا آوے، اپنے گھروں میں پاکیزگی آوے. ضرور اس بات کی ہے کہ آدمی اپنے گھر میں وقت دے اور اپنے بچوں کے سامنے اللہ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات بتاوے اور اپنے بچوں کے سامنے دینداری کی باتیں کرے، ان کے سامنے صحابیات کے واقعات بتاوے اور ان کے سامنے اللہ اور اللہ کے نبی کی زندگی بتاوے اور اپنے جوان لڑکوں کو رات کو جلدی سونے کا عادی بناوے. ان کو الگ سے کمرہ نہ دے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے اگر اپنے پاس کمرے زیادہ ہو اپنا جوان بچے کو الگ سے کمرہ نہ دیا جائے، جوان لڑکی کو الگ سے کمرہ نہ دیا جائے. اگر کمرہ دیا ہے تو کمرہ کھلا رہے، کمرہ اندر سے بند نہ رہے. اور بچوں کو موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ یہ موبائل نہیں ہے، یہ تو جہنم کا سلگتا ہوا انگارہ ہے جو ہمارے بھی ایمان کو ختم کر دے گا اور ہمارے بچے کے ایمان کو ختم کر دے گا. اس لیے اللہ والوں کے یہاں تو اتنا معمول تھا، ابھی بھی معمول ہے. گھر پر کسی کا فون آوے لیکن گھر پر مرد موجود نہیں ہوتا، گھر کی عورتیں کبھی فون کو ریسیو نہیں کرتی کہ میں غیر محرم کو بات کروں گی. بھلے میرے چچا کا لڑکا ہے لیکن میرے لیے تو غیر محرم ہے، میں اس سے تو بات نہیں کر سکتی، اس پر تو میرا پردہ ہوتا ہے. میں فون کو میرے ابا کی غیر موجودگی میں ریسیو نہیں کروں گی. کہ ماں باپ خود پابند تھے تو بچوں کو پابند بنایا تھا. ابھی ہمارے سرکیٹ جوہاپورہ میں ایک لڑکی وقت لگا کر اللہ کے راستے میں سے آئی، وہ خود نے اس کا بیان دیا معاشرے میں. جب مذاکرہ ہوا سارے بچوں کو جمع کر کے کہ میرے گھر پر ایک فون آیا، میرے ابا کے کوئی دوست کا فون آیا تو میرے ابا کو باتھ روم میں جانے کا وقت تھا، غسل خانے میں حمام میں. کہا بیٹی فون نہیں بلکہ وہ انسان گھر پر آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا کہ بیٹی جواب دے دے. کہ میرے ابا تو چلے گئے حمام میں، میں دروازے کے قریب پہنچی واپس آ گئی کہ میں غیر محرم کو کیا جواب دوں گی. کہ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میرے ابو مجھے ڈانٹیں گے، تو پھر میں قریب ہوئی لیکن میری اندر کی حیا کی غیرت آئی کہ تم بات نہیں کر سکتی. میں 2 مرتبہ واپس آ گئی. جب تیسری مرتبہ میں قریب ہوئی تو میرے ابا نے دروازہ کھولا کہ بیٹا کیوں نہیں جاتی؟ کہ ابا جان مجھے معاف کرو، میں غیر محرم سے کبھی آج تک بات نہیں کی، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں آپ کے دوست کو آپ کی آمد کی خبر دوں کہ میرے ابا گھر پر موجود ہے. پھر ابا نے ڈائریکٹ جا کر وہاں بات کی. آج بھی معاشرے میں سے نیک لڑکیاں گھروں میں موجود ہے. جب ماں باپ دیندار ہوتے ہیں تو بچے دیندار بن جاتے ہیں. اسے بھائیو اپنی ذمہ داری ہے خود بھی دین کے پابند بنو اور خود بھی باحیا بنو، اپنی زندگی کے اندر پاک دامنی لاؤ. ہم خود پاک دامن رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کو پاکیزہ بنائے گا، اللہ ہمارے گھر والوں کو پاکیزہ بنائے گا. یہ تو قرآن کریم کا دستور ہے اور ضرورت اس بات کی ہے اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ کرو. اس کا علاج ہے کہ گھروں میں قرآن کے حلقے ہو، گھروں میں تعلیم کے حلقے ہو. جب گھروں میں اللہ کے نبوی تعلیمات جب گھروں کے اندر ہوگی ہماری بچیاں معاشرے میں نمونہ بنے گی. کس میں؟ عفت اور پاک دامنی میں. کہ پاک دامنی کے اللہ کے نبی نے ترغیب دی ہے. اس اللہ کے نبی کی جہاں نسب نامہ جب بیان کیا جاتا ہے نا تو کوئی ایسا انسان چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کی زندگی میں کبھی دبا نہیں پڑا. اسے بھائیو ہمارے نوجوان اپنی جوانی کو بے داغ بناوے. بے داغ، ہم کبھی غلط کسی چیز کی طرف نہ دیکھیں، غیر محرم پر ہماری نظر نہ پڑے. اپنے دلوں کو بھی پاک کرو. جب نظر بے باک ہو جاتی ہے تو پھر زندگی آزاد ہو جاتی ہے. پھر تمام اولیاء مل کر بھی اس کو ولی نہیں بنا سکتے. تو ابلیس کے تیروں میں ایک تیر ہے. اس لیے اگر یہ عادت رہ جاتی ہے نا، یہ عادت
بازار میں ادھر ادھر دیکھنے کی عادت، میں یقین سے کہتا ہوں اگر توبہ نہ کی تو انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور بستر مرگ پر مبتلا ہوتا تب جا کر بھی اس کو غلط دیکھنے کی عادت باقی رہتی ہے۔ ابھی سے جوانی سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ شادی کی عمر تک اور شادی سے لے کر زندگی تک، موت تک میں کبھی غلط دیکھ نہیں سکتا۔ میرا اللہ مجھے برابر دیکھ رہا ہے۔ اگر میرا اللہ چاہے نا کہ میں راتوں کے نیٹوں پر کیا دیکھتا ہوں، میری راتوں کی خلوتیں کتنی گندی ہو رہی ہیں، میرا اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ چاہے گا تو ہماری آنکھوں کو سلب کر سکتا ہے، آنکھوں کی روشنی کو اللہ ختم کر سکتا ہے۔ یہ تو میرے نبی کی دعاؤں نے ہم سب کو بچایا ہے کہ رات کے اندھیریوں کو پاک بناؤ، خلوتوں میں اللہ کے سامنے اڑ کر دعائیں کرو۔ ایک نوجوان جب رات کو تنہائی میں، چاروں طرف گناہوں کا ماحول ہے، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، گناہوں کے اسباب موجود ہیں، لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کل قیامت کے میدان میں تو 7 انسان اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، تمام پبلک پریشان ہوگی، حساب و کتاب میں سورج کی تپش میں ہوگی، 7 انسان اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے کے اندر ہوں گے۔ وہ انسان بھی ہوگا جس کو کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی ہوگی اور وہ کہے گا نہیں میں نہیں آ سکتا، انی اخاف اللہ، میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے، میرے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہے۔ اسے بھائیو ہم سب کے لیے ضروری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنی آنکھوں کو نیچی کرے، اپنی آنکھوں کو باحیا بناوے، اپنی زندگی کو باحیا بناوے اور معاشرے میں اس طریقے پر رہے ہم پر کوئی دبا نہ پڑے۔ اور راتوں کی تنہائیوں کو پاک بنا کر کتنے جوان آج بھی ہیں، بڑی بڑی پوسٹوں پر ہیں، راتوں کو 3-4 بجے اپنے بستروں کو چھوڑ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور تنہائیاں پاک بنا کر اللہ کے سامنے ایسے گڑ گڑاتے ہیں کہ ان کی جوانی کو دیکھ کر فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ کیسا پاک دامن نوجوان ہے جو بازار میں جب نیچا منہ کر کے چلتا ہے تو بازار کی ایک ایک چیز نظریں اٹھا کر دیکھتی ہے، ایک کون عاشق رسول جا رہا ہے، ایک کون نبی کا غلام جا رہا ہے، اس کی آنکھوں تو دیکھو، اس کی آنکھیں بالکل نیچے جھکی ہوئی ہے۔ بازار کے اندر بھی آنکھیں کنٹرول میں ہو جائے گی تو دل بھی کنٹرول میں ہو جائے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ تمام کو پوری مسلمہ کو ان باتوں پر اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔